السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اس کھلواڑ کا مین جو رول پلے کر رہا ہے وہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے وہ۔ ابھی دیکھیں، کل الیکشن ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب کے، تو اس میں ایسی واضح دھاندلی کی گئی ہے جو پکڑی گئی ہے چوری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج وزیر اعظم بھی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور لوگ بھی سب اس کو مبارکباد دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ویل ڈن، بہت اچھا ہوا ہے اور سارا کچھ یہ ہوا ہے۔ دوستو، اسی طرح وہ جو کہتے ہیں نا یہ قومیں تباہ ہوتی ہیں جہاں انصاف نہیں ہوتا، یہی انصاف ہے جو عمران خان اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں بڑے کے لیے اور قانون ہوتا ہے، چھوٹے کے لیے اور قانون ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی باتیں کرتے ہیں نا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اتنا واضح ثبوت ہے کہ میں نے کل ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ عدالت میں جانے کی دیر ہے اور وہ ہو جائے گا، لیکن جو دھاندلی ایوان بالا میں کی گئی ہے، یار دیکھیں نا کس کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں، یقین کرو، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم۔ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کو دھوکہ نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ابھی میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ نواز اور مصدق ملک صاحب سیکیورٹی کے انچارج کے پاس جاتے ہیں، جس کو ایک رات پہلے تعینات کیا گیا ہے، میجر افضل وجاہت۔ اس کو کہتے ہیں جی کہ ویڈیو وہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی موجود ہے، تو کہتے ہیں ضائع تو نہیں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں ہو جائے گی۔ تو بھئی اس میں دیکھ لو کہ کس نے کیمرے لگائے ہیں۔ یہ کوئی کیمرے راہ چلتے کھمبے پہ تو نہیں لگے ہوئے۔ سینٹ کی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کو کھولا گیا ہے، اور کھول کے اس کے اندر کیمرے لگائے گئے ہیں، 6 کیمرے لگائے گئے، ایک بھی نہیں، اور وہ 6 ڈھونڈے گئے ہیں۔ وہ جو 6 کیمرے ہیں نا، انہوں نے نہیں بتایا کہ یہاں یہاں لگے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے ڈھونڈا گیا ہے، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی پیچھے، کوئی اوپر، کوئی یہ سارا اس کو چیک کرنے کے لیے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی مشکل کام ہے؟ میرے گھر میں کوئی آ کے اس طرح کوئی 6-7 کیمرے لگا جائے اور چابی میرے پاس ہو گھر کی، تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ دوستو، یہ ایسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کو سب نے کہا ہے کہ سنیں، آپ 5:30 بجے یہاں قومی اسمبلی کی اس سے نکلے ہیں، اپنے شور کرنے کے لیے کیمرے آپ نے لگوائے ہیں۔ ایک رات پہلے آپ نے جو سیکورٹی انچارج ہے اس کو تبدیل کیا ہے، ایک رات پہلے، اور وہ بھی آرمی کا میجر لگایا ہے آپ نے۔ پھر آپ نے کیمرے لگائے ہیں، پھر وہ پکڑے گئے ہیں، پھر سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، اور آپ کہتے نہیں جی کچھ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ جس سے بھی پوچھو وہ، ہاں، شبلی فراز نے کہا جی اپوزیشن نے لگائے ہیں۔ اب یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس بات کا؟ دوستو یقین کرو، بہت برے حالات ہیں، بہت بدنامی ہوئی ہے اس سے، سیکرٹ بیلٹ پیپر کی توہین ہوئی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 226 کے مطابق آئین کی توہین ہوئی ہے، قانون کی توہین ہوئی ہے، اور یہ فخر سے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، اور وہ شبلی فراز اور یہ کہہ رہے ہیں دیکھا ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے بدلہ لے لیا۔ بھئی تم نے کس چیز کا بدلہ لے لیا؟ اس کے ووٹ ہیں، وہ کلیئر ہے، آپ کے زبردستی اس کو مسترد کروائے گئے ہیں، آپ نے زبردستی مسترد کا ہے، اس کے خانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں۔
نام بھی خانے کے اندر ہے اور وہ خالی جگہ ہے وہ بھی خانے کے اندر ہے، ایک ہی خانہ ہے، ٹھیک ہے۔ دو خانے، ایک سنجرانی کا، ایک یسر رضا گیلانی کا ہے، گیلانی کے 7 ووٹ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اس طرح کے مکاریاں کرنا، مکاریاں کہ اے جی ووٹ سائڈ تھے۔ وہ یوم سبت والا واقعہ لوگوں کو یاد ہے نا، کہ انہوں نے کہا جی ہم ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے، لیکن ہفتے والے دن جو مچھلی پانی میں آتی تھی اس کو روک لیتے تھے، اتوار والے دن پکڑ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تم دھوکہ جو دیتے ہو نا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ یہی حال یہ حکومت کر رہی ہے، اور یہ ان کے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سدا رہنا ہے، ان کے جو گھپلے ہیں نا۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کے دور میں جی 18-19 وزیروں کی جو کابینہ تھی، اس میں سے 2-3 وزیر کرپٹ ہوں گے۔ عمران خان کی 50 سے زیادہ کابینہ ہے، 50 کے 50 لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اور وہ یہ لوٹ رہے ہیں کہ پھر سانو موقع نہیں ملنا، یا پتہ نہیں ہوں اسی جان آ لیا تے جان آ لیا۔ عثمان بزدار بھی اسی طرح کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے ذریعے، کزنوں کے ذریعے اس کو بھی روز میسج چلا جاتا ہے کہ تو آج گیا تو کل گیا۔ وہ کہتا ہے جدو میں آج گیا تو کل گیا تو میں پھر اپنا کوئی کام تو کرا نا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کھا رہے۔ اب ان کا کیا کیا جائے؟ وہ ٹورزم کا جو وزیر ہے زلفی بخاری، اس کو سوال پوچھا گیا ٹی وی پہ بھی، آپ بتائیں کوئی کون سے ٹورزم کے ہمارے پوائنٹ ہیں یا کیا ہے؟ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا بالکل۔ کیا جواب دینا؟ اس کے ادھر انٹرسٹ ہی نہیں ہے یار۔ ایک بندے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ جو کل الیکشن ہوئے، یہ جمہوریت کو شکست ہوئی ہے، اور یہ بے ایمانی کو فتح حاصل ہوئی ہے، بے ایمانی کو۔ وہ جو سپیکر تھا آپ کے سامنے، فاروق نائک نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ دیکھ لو، آپ اپنی ڈائریکشن بھی دیکھ لو۔ اچھا، ڈائریکشن میں بھی وہی بتا رہے ہیں کہ جناب آپ نے خانے کے اندر لگانا ہے، خانے کے اندر لگا ہوا ہے یار، کیسے کہیں؟ میں نے بتایا نا، کوئی کہے جی کہاں چٹا ہے، اس کو کہیں جی یہ کہاں کالا ہے، کہتے نہیں جی کہاں چٹا ہے۔ جو نہیں مانتا اس کو آپ زبردستی منا سکتے ہیں؟ نہیں نہ منا سکتے۔ یہی حال ان کا ہے، اور اب یہ بڑے بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم نے جی دونوں سیٹیں جیت لی ہیں۔ کس طرح کی بے ایمانیاں ہو رہی ہیں جی، کس طرح کی قوم کو بے ایمانیاں سکھائی جا رہی ہیں۔ یہ جو عمران خان کے جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں نا، وہ بڑی گہری سازش ہے، اور سازش یہ ہے کہ اداروں کو تباہ کرنا ہے۔ جب دوستو ادارے تباہ ہو جائیں نا، پھر ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی اچھی چیز ہو تو آپ دیکھ لیں، معیشت میں کوئی اچھائی آئی ہے، ڈالر میں اچھائی آئی ہے، مہنگائی میں اچھائی آئی ہے؟ نہیں نہ آئی۔ تو کوئی ایسا کوئی سکون والی بات نہیں ہے۔ اب عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اب کل ایک میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ عملی طور پہ مارشل لاء لگا ہوا ہے، صرف اعلان نہیں ہوا۔ عملی طور پہ جو عدلیہ کی آزادی کو سلب کر دیا گیا ہے، اور اس کے بولنے والا نہیں ہے۔ علی احمد کرد نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ میں صرف 4 جج ہیں جو انصاف دے رہے ہیں، بس باقی نہیں۔ اور اس نے کہا جی کہ جرنلزم جو ہے وہ عملی طور پہ پورا بین ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب مارشل لاء لگ جاتا ہے نا، تو مارشل لاؤں میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ مشرف نے 9 سال مارشل لاء لگایا، کوئی نہیں بولا۔ جب وہ جانے لگا تو تب وہ کلا نے جو نا تحریک اس کے خلاف چلائی، تو پھر باقی قوم بھی بولی۔ تو آج مشرف کا بھی دیکھ لیں، اس کو سزائے موت عدالت سے بھی ہو چکی ہے، اور اب وہ پاکستان آنے کے قابل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جتنے بھی چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جب بھی وہ ریٹائر ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ادھر وہ کیا لینے آتے ہیں۔ تو وہ چاہے کیانی ہو، چاہے راحیل شریف ہو،
یا اس سے پہلے کے جتنے ہیں، لمبی فہرست ہے، سب نے باہر ملکوں میں بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو میں اس لیے یہ آرام سے ویڈیو بنا رہا ہوں، یقین کرو کہ میں اندر سے میں بجھا ہوا ہوں، بجھا ہوا ہوں کہ انہوں نے کتنی بڑی دھاندلی کی ہے، کتنے بڑے غلط کام کیے ہیں جو ان کے پکڑے گئے ہیں۔ کیمرہ ہو، سیکیورٹی کے انچارج کی تعیناتی ہو، پھر ووٹوں کا یہ مسترد کرنے والا مسئلہ ہو، کھلے عام ان کی ساری دھاندلی پکڑی گئی ہے، اور یہ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ بغلے بجا رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔ جی کوئی نہیں جیتے، تم نہیں جیتے، تم ہار گئے ہو، ٹھیک ہے؟ تم ہارے ہوئے شخص ہو عمران خان، تم ہارے ہوئے شخص ہو، اور یہ تم دیکھو گے، عنقریب دیکھو گے کہ کیا ہونے والا ہے، عنقریب دیکھو گے۔